خدا کا شکر ہو، اس کی حمد ہو، اس کی تعریف کرتے ہیں آج کی گھڑی کے لیے اور اس وقت کے لیے جس میں ہم جمع ہو سکے کہ قادر مطلق کے کلام میں سے ہم چند باتوں کو سیکھ سکیں۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط کو ہم آج پڑھیں گے، اس کے پہلے باب سے۔ یہ حوالہ ہم نے اکثر کوٹ کیا، اکثر بات کرتے ہیں ہم اس پہ، لیکن آج تھوڑا سا دھیان دے کر اس کو وہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا کلام عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں سے اس کا پہلے باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم یہ حوالہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ حوالہ زبور کی کتاب میں بھی موجود ہے، 45 زبور اس میں سے لیا گیا ہے، اور وہ پروفیسی اس کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خداوند تیرا تخت عبدالآباد رہے گا۔ یہ پروفیسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی وہ بابت کہا کہ اے خداوند تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ جب بیٹا حکومت کرے گا، جب بیٹے کی بادشاہی ہوگی تو اس کی راست بازی وہ مختلف ہے۔ اس کی بادشاہی کا جو عصا ہے، حکومت ہے، اس کا جو در حکومت ہوگا وہ راست بازی کے ساتھ ہوگا، آنکھوں دیکھی راست بازی سے نہیں۔ پرانا عہد نامہ جب تک کوئی شخص کسی کام کو کر نہیں لیتا تھا اس پر کبھی جرم عائد نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی نے جرم کیا اور چھپ گیا اور کسی پر ظاہر نہ ہوا تو اس کا جرم وہ سزا یا عدالت میں وہ کبھی نہیں لایا جاتا تھا۔ گناہ بھی ہوا، بدی بھی ہوئی، چھپ گئی، مجرم بھی چھوٹ گیا۔ کیونکہ وہ والا جو عصا ہے وہ آنکھوں دیکھے کا ہے۔ پر یسوع مسیح جب انہوں نے اپنی بادشاہی کا اعلان کیا کہ توبہ کرو، یوحنا کی معرفت، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تو مسیح یسوع کی بادشاہی میں شامل ہونے والے یہ بات جان لیں۔ اب اگر کسی شخص کے حق میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے برائی کی ہے، تو برائی اگر کسی بشر نے نہیں دیکھی، ثابت نہیں ہوئی، اس پر گواہی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص شریعت میں تو بچ سکتا ہے، لیکن فضل کے دور میں یہ عدالت وہ راستی کی ہے۔ اور مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ میرا خادم نہ کانوں کے سننے کے موافق، نہ ہی آنکھوں کے دیکھنے کے موافق، بلکہ راستی سے فیصلے کرے گا۔ یہ فرق ہے پرانے عہد نامے کے مطابق زندگی گزارنے اور نئے عہد نامے کے وہ اصول و ضوابط کو جاننے اور پہچاننے کے، کہ کس طرح سے جب دنیا زندگی گزارتی ہے تو عدالتیں کیسے ہوتی ہیں، جانچ پڑتال پرکھ کس طرح سے ہوتی ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا نے، یعنی تیرے خدا نے، اسی سبب سے خدا نے، یعنی تیرے خدا نے جسے تجھے بھیجا ہے، جس میں سے تو نکلا ہے، اس نے خوشی کے تیل سے، اب سرسوں کا تیل ہے، سوانجنے کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہوتا ہے، اب خوشی کا تیل یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا تعلق کسی جسمانی تیل سے نہیں ہے کہ کسی چیز کو رگڑا جائے اور پھر نکالا جائے اور پھر لگایا جائے یا اپلائی کیا جائے۔ خوشی کا تیل یہ ایک میٹافور ہے، ایک اصطلاح ہے جو استعمال کی گئی ہے۔ اور جب بھی کبھی کوئی شخص خوش ہوتا ہے، خوش وہ خود سے نہیں ہوتا، اس کی خوشی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، وجہ ہونی چاہیے جو اس کے اندر موجود ہے، یا باہر کی کسی چیز نے اس کے اندر کی خوشی کو ٹریگر کیا ہے کہ وہ اس خوشی کو وہ ایکسپریس کر سکے۔ خدا خوش ہوا ہے اور اس نے اس خوشی کے نتیجے میں جس سے وہ خوش ہوا ہے اسے انعام دیا ہے، اس پر بھروسہ کیا ہے۔ اور خوشی کا تیل
اس کا تعلق جو ہے وہ فیور کے ساتھ بھی ہے اور اپروول کے ساتھ بھی ہے. خدا کا اپروول ہونا کسی شخص کی زندگی پر اور خوشی کے تیل سے اس کو مسح کیا جانا، یہ دونوں باتیں جو ہے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور خوش کوئی کیوں ہوگا؟ بڑا چھوٹے سے خوش کیوں ہوتا ہے؟ بڑا چھوٹے سے اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا تابعداری کرتا ہے، بڑے کی مانند ہوتا ہے یا اس کی مانند جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو بڑا سمجھتا ہے کہ یہ شخص بہت تابعدار ہے. آج کی دنیا میں بھی ہم تھوڑے سے اولڈ سکول ہیں، لیکن ہماری جو جنریشن ہے یہ کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹائز ہو گئی ہے. سوچیں، خیال، باتیں جو ہیں وہ ہر طرح سے جو ہیں وہ بہت ایڈوانس ہیں. ہم میڈیا کی باتیں کرتے ہیں، ہم جو ہے چند پیسوں کو جو ہے وہ لینے کے لیے یا ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زمین آسمان کا جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا تھا. آج چھوٹی سی عمر میں لوگ ملینز کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بہت ساری ناتجربہ کاری کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو بہت ساری چیزوں کو حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے جلد جو ہے بہت سارے جلد اس حالت سے نکل کر ذہنی مریض بن جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے. اور پھر ان کے بزرگ یہ کہتے ہیں، اچھا تھا کہ تم مجھے سنتے، اچھا تھا کہ تم اپنے باوجداد کے ویلیوز کو بھی ساتھ لے کر چلتے اور آج کے تقاضوں کو جو ہے اس کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے. جب کوئی بڑا یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا اس کی مانند بولتا ہے، اس کی مانند کام کرتا ہے، اس کیسے کام کرتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ میرے جیسا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر بڑا جو اچھا ہے، کوئی بھلا ہے، وہ اپنے کسی چھوٹے کو، اپنے سبورڈینیٹ کو اپنی مانند جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. خدا نے اپنے بیٹے کی بابت جو ہے جب اسے تابعداری میں دیکھا، جب اسے پاکیزگی میں دیکھا، اس نے کوئی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کیا جو خدا اور انسان دونوں کی نظر میں جو ہے وہ مکروہ ہو. اسے پاکیزگی میں دیکھ کر، اسے تابعداری میں جو ہے وہ جان کر کہ یہ کس طرح سے کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے، خدا نے اس سے خوشی کے تیل سے مسح کیا. عبرانیوں کے خط کی ایک دو چار باتیں جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو یہ خط جو ہے یہ پالوس رسول نے جو ہے وہ روم سے یعنی اٹلی سے قید خانہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ عبرانیوں کو لکھا تھا، اپنے عبرانی بھائیوں کو. اچنبے کی بات یہ ہوئی اس میں انہوں نے اپنا نام شامل نہیں کیا. اس کی وجوہات چند ایسی بھی ہیں کیوں نہیں کیا. ہاں، یہ خط جو ہے وہ گلتیوں کے خط اور تموتیس کے نام دوسرے خط کے ساتھ قید خانہ سے جو ہے وہ پالوس رسول نے لکھا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ خط جو ہے عبرانیوں کے نام پالوس کا جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں پالوس ہر خط میں اپنا نام لکھتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو وہ عبرانی بذات خود تھے، اور پھر عبرانی جو ہیں ان سے زیادہ کو محبت نہیں دکھاتے تھے بلکہ نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ اس نے شریعت کا ماتحت ہونے کی بجائے اس نے مسیح کا پیروکار ہونے کو ترجیح دی اور یہ اب اس کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے. اور جب انہوں نے عبرانیوں کے نام یہ خط لکھا تو اپنا نام شامل نہ کیا. ایسا نہ ہو کہ میرا نام دیکھتے ہی پہلی ہی جو ہے ورس ہے یا پہلا ہی جو ہے وہ عبارت کا حصہ دیکھتے ہی میرا نام پڑھتے ہی جو ہے اس کو جو ہے وہ فولڈ کر کے رکھ دیں اور خدا کا کلام بے اثر ہو جائے. اس نے اپنا نام دانشتن جو ہے استعمال نہیں کیا، حالانکہ اس کی تحریر کا انداز جو ہے وہ پالوس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. پطرس کے دوسرے خط میں بھی جو ہے دوسرا جو خط ہے پطرس کا، اس کے تیسرے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ پالوس نے لکھتے ہوئے عبرانیوں کو جو ہے وہ خط لکھا ہے. اور وہ اسی خط کی بابت جو ہے وہ بیان ملتا ہے کہ انہوں نے پھر طرز جو خط ہے یا رائٹنگ ہے یا لکھنے کا جو انداز ہے باقی خطوط کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ خاص طور پر عبرانیوں کے نام لکھا گیا،
قربانیوں کے ساتھ مسیح کو پروموٹ کرتے ہوئے اس کی قربانی اور اس کی قدرت جو ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے لکھا. ہاں اس کا ترجمہ جو ہے ڈاکٹر لوکا نے کیا تھا گریک میں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جو ہے وہ تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے وہ کسی کو لگتی ہو، لیکن جو لوکا نے جو ٹرانسلیٹ کیا تھا تاکہ غیر قوموں تک بھی یہ بات پہنچے، تو انہوں نے جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا. آنے والے زمانوں میں، دنوں میں، صدیوں میں اس خط کو جو ہے وہ مختلف کلیسیائی حلقوں میں، جس میں شام ہے، جس میں اسکندریہ ہے، جس میں روم ہے، پھر جگہ جگہ پر جو ہے اس کو ایکسپٹ بھی کیا گیا. خدا کا کلام ہمارے لیے جو ہے وہ قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی کیوں بن جاتا ہے؟ جب حقائق جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں. خدا ہم سے بولتا اور کلام کرتے ہوئے ہماری نصیحت اور تربیت اور ہمارے جو ہمارا علم ہے اس کی بھی درستگی کرتا ہے. اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا. پولس رسول مسیح یسوع کو خادم کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے، رسول کے طور پر بیان کرتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ تیرے خدا نے تجھے تیرے ساتھیوں کی نسبت زیادہ مسا کیا. یہ ساتھی کون ہیں؟ تاکہ ہم اس تحریر کی جو ٹھیک سپرٹ ہے ہم اس کو سمجھ سکیں. جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب مسیح یسوع کے ساتھی کہلوائے. نبی ہونے کی وجہ سے، خدا کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے، خدا کا خادم ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مسیح یسوع کے ہم خدمت، ہم اثر، اس کے جوڑی دار ہوئے، جنہوں نے خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچایا. اور لکھا ہے کہ تیرے خداوند تیرے خدا نے، اے خداوند تیرے خدا نے تیرے ساتھیوں کی نسبت جو ہے تجھے خوشی کے تیل سے زیادہ مسا کیا. جتنے بھی خدمت گزار روحیں ماضی میں ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری سب کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تجھے زیادہ مسا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور خوشی کا تیل جو ہے اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کیا غمی کا بھی تیل ہوتا ہے؟ جب خدا کسی کو ڈس اپروو کر دیتا ہے تو وہاں پر خوشی کا کوئی جو ہے آپ کو شائبہ بھی نہیں ملے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. غم ہوگا، ماتم ہوگا، ریجیکشن ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کسی شخص کو اپروو نہیں کیا، اسے منظور نہیں کیا، اسے اپوائنٹ نہیں کیا، اسے بھیجا نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں نے خطا کی ہے، خدا کا روح مجھ سے جدا ہو گیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی. میں نے پہلے جیسے کہا، جب کوئی شخص کسی سے خوش ہوتا ہے پھر اسے انعام دیتا ہے، پھر اس کی تعریف کرتا ہے، اسے اپروو کرتا ہے، اسے ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے بھلائی کی ہے، جس نے بھلا کام کیا ہے بادشاہ کے لیے، لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے، یہ اپنے لیے بھلائی کا سبب بنا ہے. اس جو ہے کسی بڑے کی جو ہے ریکمینڈیشنز جو ہیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. میں اور آپ جب خوشی کے تیل کو جو ہے ہم سٹڈی کرتے ہیں تو یشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 61ویں باب کو ذرا دیکھیے کہ وہاں کیا لکھا ہے. یشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی چند آیات ہی میں یہ بات درج ہے. یشعیاء کا صحیفہ اس کا 61واں باب چیپٹر نمبر 61 اور اس کی جو تیسری آیت ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، بلکہ دوسری آیت میں لکھا ہے تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. جتنے غمگینی میں ہیں، سیڈ ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ان سب کو دلاسا دوں. اور کس بات سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں؟ اپنے کاموں کی وجہ سے اور اس بات کی وجہ سے بھی کہ ہم خدا کے احکام پر جو ہے وہ کاربند نہیں رہ سکے. خدا یوں فرماتا ہے کہ یسوع مسیح کے یہ بات جو ہے یہ لوکا 4 باب میں بھی یہ درج ہے جس میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا. اور اس بھیجنے میں یہ بھی لکھا ہے اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں.
جو پریشان ہیں، جو امید نہیں دیکھتے، جو مایوس ہیں، انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ان سب کو اس بات کا دلاسا دے دو اور صیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا، راکھ کے بدلے کیا ہے؟ صحرا ہم کہتے ہیں، لیکن اسے انگریزی میں کراؤن کہا جاتا ہے، جسے تاج کہا جاتا ہے۔ سر پر راکھ نہیں ڈالی جائے گی۔ خاک اور راکھ میں بیٹھ کر ماتم کرنے کی بجائے خداوند خدا کہتا ہے کہ تمہیں تخت پر بٹھا کر تمہارے سر پر تاج رکھوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ پروفیسی ہے یشاع نبی کے صحیفے اس کے 61 باب میں۔ صیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، خوشی کا تیل، چکناہٹ، خوشی کا پیغام۔ روغن جو ہے، اس کو ہم نے پچھلے دنوں میں جب سٹڈی کیا تھا کہ وہ دہی اور شہد کھائے گا، تو جو دہی ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ دیکھا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ چکناہٹ ہے، روغن ہے، تیل ہے اور خدا کا کلام ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، خوشی کا پیغام، خوشخبری کا پیغام، خدا کی طرف سے ایک ایسی نیوز، ایسی بات جسے سن کر بنی آدم کی روح شاد ہو جائے گی کہ اب وہ اپنے کاموں کی راست بازی سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے کی راست بازی کے سبب سے راست باز ٹھہریں گے۔ ان کے لیے یہ بات طے کر دی جائے گی۔ اب انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جو ہے راکھ کے بدلے جو ہے وہ تاج دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت جو ہے وہ بخشوں۔ جس شخص کی جو ہے منہ جو ہے وہ، جس کا منہ جو ہے وہ گیتوں سے بھرا رہتا ہے، خوشی سے بھرا رہتا ہے، آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا جلال ہے۔ جب مسیح اس راست بازی کو پورا کرے جو کتاب مقدس یعنی پرانے عہد نامے کے سبب سے ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد جب خوشی کی خبر جو ہے وہ دنیا کو دے گا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ صداقت کا درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہماری راست بازی ہماری نہیں ہے، یہ مسیح یسوع کی ہے، اور جس طرح سے ہم جو ہے مسیح یسوع کی راست بازی ہیں اور ہمارے بھلے کاموں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح سے مسیح یسوع جسے مجسم کیا گیا، جو مجسم ہوا تاکہ اس کے کاموں کے سبب سے خدائے قادر مطلق کا جلال ظاہر ہو۔ اور انہوں نے برملا اور کئی بار کہا، باپ میں نے تیرا جلال ظاہر کیا، تیرا جلال ظاہر ہوا۔ اور جب کلیسیا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے خون سے خرید کر جو ہے جسے بھیجتے ہیں، جسے ٹرینڈ کرتے ہیں، جسے اپنے کلام سے سینچتے ہیں، خوشی کے تیل سے مسح کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کے جلال کا سبب بنے تاکہ کلیسیا کے کاموں کے سبب سے مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ خوشی کا تیل، غمی کے تیل، غمی کی راکھ سے بہت بہتر ہے، اور خوشی کا تیل جو ہے وہ خداوند کا اپروول ہے، اور کسی کی زندگی پر خداوند کے اپروول کے ساتھ جو ہے وہ بلیسنگز ہیں، نعمتیں ہیں جو خدا کا جلال ظاہر کرتی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہم میں سے کسی ایک دو کے پاس ہیں، ہم سب کے پاس جو ہے خدا کی قدرت اور اس کا کلام اور نعمتیں پہنچی ہیں، اور جتنے اس میں چلتے ہیں وہ مسیح کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات جو لکھی ہے کہ اس نے تیرے ہم خدمتوں کی نسبت خوشی کے تیل سے تجھے زیادہ مسح کیا۔ خوشی کا تیل، خوشی کا تیل کیا ہے؟ اور زیادہ مسح ہونے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں پر کم اور یسوع مسیح پر جو انڈیلا گیا وہ زیادہ ہوا۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جو یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح پر جو ہے وہ زیادہ تیل انڈیلا گیا ہے، اس پر جو اپروول ہے اس کی لائف پر، اس کی حیات پر، وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کسی پر تیل انڈیلا جاتا ہے اسے مخصوص کیا جاتا ہے ذمہ داریوں کے ساتھ،
بادشاہ مسح کیا جاتے تھے، کاہن مسح کیا جاتے تھے اور نبی مسح کیا جاتے تھے۔ پرانے عہد نامے کو اٹھا کر دیکھیں، اگر کوئی بادشاہ کے طور پر مسح ہوا ہے تو وہ بادشاہ ہی ہے۔ جب کسی کو نبی کے طور پر مسح کیا گیا تو اس نے ساری زندگی جو ہے وہ نبی جو ہے اسی کے کام کو کیا، اور اگر کسی کو کاہن کے طور پر جو ہے وہ مسح کیا گیا تو اس نے کاہن کی، شاید کوئی ایک شخص ملے، داؤد کی بابت تھوڑا سا جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ وہ کاہن بھی تھا، وہ نبی بھی تھا اور وہ بادشاہ بھی تھا، لیکن اگر کاموں کو دیکھا جائے اور بائبل مقدس کی تحریر کو دیکھا جائے تو کاہنانہ خدمت جو ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آتی۔ ہاں، اس نے پروفیسیز کی ہیں، اس سبب سے نبی ہونے کا درجہ اس کے پاس ضرور ہے، بادشاہ ہونے کا درجہ اس کے پاس ضرور ہے، پر وہ بھی محدود ہے کیونکہ اس کی بادشاہی لمیٹڈ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کیوں جو ہے کہا جاتا ہے کہ خداوند تیرے خدا نے تیرے سب ساتھیوں کی نسبت تجھے زیادہ مسح کیا؟ زیادہ مسح کا مطلب ہے کہ تجھے ایک ہی وقت میں تیرے پاس بادشاہ اور ابدی اور جلالی بادشاہ کے طور پر جو ہے تیری خدمت موجود ہے، پھر کاہن جو ہے تو کاہن بھی ہے، تو پھر ملکے صدق جو ہے سالم کے بادشاہ کاہن کی طرح تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کاہن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا کا پروفٹ کے طور پر جو نبیوں کی نبوتیں ہیں تو اگر ایک نبی ہے تو ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور تیری نبوت، تیری جو ہے کہانت اور تیری کنگڈم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ تیرے ساتھیوں کی نسبت تیرے خداوند نے تجھے خوشی کے تیل سے زیادہ مسح کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے راست بازی کو پسند کیا اور بدکاری کو تو نے رد کر دیا۔ اسی لیے خدا نے اسے خوشی کے تیل سے اس کے ساتھیوں کی نسبت زیادہ مسح کیا، اور اس کی تابعداری کے سبب سے، اس کی پاکیزگی کے سبب سے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے افضل ہے، یسوع نام، جس کی بابت اس نے جب یہ کہا کہ خداوند تیرا تخت عبدالآباد تک رہے گا، تو اس کے بابت یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا تیرے سامنے جھکے گا، ہر ایک تیرے بادشاہ ہونے کا، تیرے خدا اور خداوند ہونے کا ہر ایک زبان اقرار کرے گی۔ اور کون سے گھٹنے جھکیں گے؟ آسمانی لشکر بھی تیرے سامنے جھکیں گے، اور زمین کا سارا لشکر تیرے سامنے جھکے گا، اور وہ جو زمین کے نیچے جو روحوں کے عالم میں ہیں وہ بھی سب تیرا اقرار کریں گے، تیرا دم بھریں گے، کیونکہ تو بادشاہ بھی ہے، تو کاہن بھی ہے، تو نبی بھی ہے، اور یہ ساری کی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ایک شخص میں پرانے عہد نامے میں ہمیں نہیں ملتی۔ اور پھر خاص طور پر عبدالآباد تک کسی کا کاہن ہونا، کسی کے پروفٹ ہونے کی نبوت جو ہے اس پر سیل کر دیا جانا، نبوت کی جو سیل ہے اس کو عبدالآباد تک اس پر رہنا اور قائم رہنا جو ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور اس کی بادشاہی عبدالآباد تک قائم ہے۔ وہ سچائی سے، صداقت سے جو ہے اس کو قیام بخشے گا، سلطنت اس کے کندھے پر رہے گی، اور کبھی کسی دوسری امت کو قبیلے کے ہاتھ کبھی نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تجھے تیرے خدا نے تیرے ساتھیوں کی نسبت خوشی کے تیل سے زیادہ مسح کیا۔ اگرچہ کہ میں تحریر کو تھوڑا سا ریفریز کر کے پڑھ رہا ہوں، آپ اسے بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط میں جب پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑی ڈیفرنٹ نظر آئے گی، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں، ہم کون سی بلیسنگز جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، ہمارے خاندانوں میں کون سی ایجوکیشن جو ہے وہ رائج ہے؟ کیا ہم آج تک جو ہے ہم اس مرجھائے ہوئے سیرے کو دیکھتے ہیں، ہم اس ریجیکشن کی طرف لوٹتے ہیں؟ یسوع مسیح ناصری نے جب یہ کہا کہ میں ان کو جو ہے وہ ستائش کا خلت جو ہے وہ پہناؤں گا، ماتم کی جگہ پر جو ہے وہ ان کو کرام دوں گا، راگ کے بدلے جو ہے ان کو صحرا دوں گا، خداوند یسوع مسیح جو ہیں اپنی منادی کے دنوں میں انہوں نے یہودیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ ان کی حالت تو بازار میں بیٹھے ہوئے ان لڑکوں کی مانند ہے جو بانسری بجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہیں پیٹی، اور جب ہم نے بانسری بجائی تم ناچے ہی نہیں ہو۔
खुदावंद ये फरमाता है कि मैं एक नया जो है काम करूंगा, और वो नया काम ये है, यीशु मसीह नासरी जो हैं वो मसलूब होंगे और हमारी रास्तबाजी ठहरेंगे। फिर जो है हमें किसी के मातम करने पर छाती पीटने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बांसुरी बजाए जाने पर शादमानी करने की जरूरत है, ताकि खुशी के तेल के साथ मसीह की ताबेदारी और पाकीज़गी और रास्तबाजी जो उसने मसलूब होकर कायम की और हमारे लिए ले ली, ताकि हम मसीह के साथ जिंदा रहें, उस रास्तबाजी में चलें, ताकि हम भी उसके जलाल को जाहिर करें जो उसने अपने हम खिदमतों की निस्बत ज्यादा ताबेदारी करके, रास्तबाजी को एक्सेप्ट करके, बदकारी को रिजेक्ट करके उसने कायम की। खुदा का वादा उसके साथ पूरा हुआ, हमारे साथ भी पूरा हो सकता है। अगर कोई शख्स सरफराज होता है तो ये मत समझें कि जी ओहो खुदा ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मैं इतने बरसों से खादम हूं, मेरी तो जो है हालत बड़ी पतली हुई चली जाती है। ये ना सोचे, हमेशा ये सोचे खुदावंद मैं जानता हूं कि वो मुझसे ज्यादा रास्तबाज है, इसलिए तेरा हाथ उस पर है, मुझे फजल बख्श दे कि मैं उस रास्तबाजी में चलूं जो तेरे कलाम में लिखी है। यीशु मसीह नासरी की रास्तबाजी बन जाऊं, ताकि मैं उसके जो है वो हुक्मों और उसकी बातों पर यकीन करके उस पर ईमान लाकर मसीह की रास्तबाजी ठहर कर उसका जलाल ज़ाहिर करूं, जिस तरह उसने अपने बाप का जो है वो उसकी जात का नक्श और परताव होते हुए उसका जलाल जाहिर किया। मैं मसीह का जलाल जाहिर करता रहूं, ताकि गमज़दा न ठहरूं, फिर से खाक की तरफ ना लौटूं, बल्कि सिताइश का खिल्लत, खुशी का तेल और क्राउन जो है वो मेरे सर पर रखा जाए। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं। खुदावंद कलाम की इन बातों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। छोटी छोटी बातें जिनको हम महज बहुत मुख्तसर समझते हैं, वो हमारे लिए जिंदगी का सबब है, मसीह को जानने का सबब है, उसकी कुदरत को उस तरह से पहचानने का सबब है जैसे खुदावंद तू चाहता है कि दुनिया उसे जान जाए। तेरा शुक्र करते हैं बहनों भाइयों के लिए जो मौजूद हैं, खुदावंद उनके लिए शुक्रगुजार हूं। जिन कानों तक ये आवाज पहुंची है खुदा के बेटे यीशु के नाम में, खुदावंद तेरा ये कलाम जिंदगी बनकर हमेशा जिंदगी में जो है उनके दिल में, सबके दिल में बसा रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा बाप। इस कलाम को हमेशा खुदावंद और रिफाइंड तरीके से हमें सीखने का फजल बख्श दे, हमें मिसलीड होने से, मिस गाइड करने से महफूज रख। तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा शुक्र हो बाप, तेरी हमद हो, यीशु नासरी के नाम।